बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गरीब आबाद वाकई अपने नाम की तरह गरीब आबाद ही था। ये एक छोटा सा गांव था जो शहर के निवाह में वाक़ था। कच्चे पक्के मकानात का एक तवील सिलसिला था जो दूर तक फैला हुआ था। बाजारों में फलों, सब्जियों और ऐसे ही रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की दुकानें और रेहड़ियां सजी हुई थी। बाज़ इलाकों में तो रेडियो और हवांचा फरोजों का जैसे मेला सा लगा हुआ था। उस इलाके में खरीदो फरोख्त अरूज पर थी। इमरान पीछे बैठी हुई जिनजादी के बताए हुए रास्तों का टैक्सी ड्राइवर को बताता जा रहा था और ड्राइवर खामोशी से टैक्सी उन्हीं रास्तों पर ले जा रहा था। टैक्सी बाजारों और बेशुमार सड़कों और गलियों से होती हुई एक ऐसे इलाके में आ गई जहां रास्ते टूटे फूटे और तंग गलियों का तवील सिलसिला फैला हुआ था। बस साहिब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी एक तंग गली के करीब रोकते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आपको आखिर जाना कहाँ है? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। वो शायद टैक्सी मुसलसल मोड़ मोड़ कर बुरी तरह से थक गया था। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इमरान ने बैक व्यू मिरर से पिछली सीट पर बैठी जिनजादी की जानिब देखते हुए एक तवील सांस लेकर कहा। क्या कहा? आपको भी नहीं मालूम? मैं कुछ समझा नहीं साहिब, ड्राइवर ने हैरान होते हुए कहा। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, इमरान ने उसी अंदाज में कहा तो ड्राइवर हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। इसे कहो कि यही रुककर तुम्हारा इंतजार करे और तुम टैक्सी से बाहर आ जाओ, जिनजादी ने कहा। तुम यहीं रुककर हमारा इंतजार करो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, इमरान ने कहा। हमारा? लेकिन साहिब आप तो अकेले हैं, ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? कौन है आपके साथ? ड्राइवर ने उसी अंदाज में पूछा। तुम, इमरान ने कहा तो ड्राइवर पहले हैरत से इमरान की शक्ल देखता रहा, फिर उसने अपनी बतीसी निकाल दी। अब काफी मजाहिया लग रहे हैं साहिब, ड्राइवर ने दांत निकालते हुए कहा। शुक्र करो कि मैं तुम्हें मजाहिया लग रहा हूँ, डरावना नहीं। अगर मैं डरावना होता तो तुम मेरी शक्ल देखकर चीखें मारना शुरू कर देते, इमरान ने कहा और टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसी लम्हे जिनजादी भी बाहर आ गई। इस गली में चलो, जिनजादी ने कहा और इमरान बगैर कुछ कहे गली में आगे बढ़ गया। गली में जगह जगह गंदगी के ढेर थे। मकानों की दीवारों के साथ छोटी छोटी नालियां थी जो कीचड़ से भरी हुई थी और हर तरफ एक अजीब और इंतहाई नागवार बू फैली हुई थी। गलियों में मैले कुचैले बच्चे खेल रहे थे जो इमरान जैसे सूटी बूटी इंसान को देखकर हैरान हो रहे थे। इमरान ने जेब से रुमाल निकालकर नाक पे रख लिया। जिनजादी ऐसे ही मुख्तलिफ गलियों से गुजारती हुई एक कच्चे और छोटे से मकान के पास इमरान को ले आए। उस मकान का दरवाजा टीन के डब्बों को काटकर बनाया गया था, जिसके कुछ हिस्से रंगे हुए थे और कुछ जंग आलूद थे। दरवाजे पर सफेद रंग से हिकमत कदा लिखा हुआ था। ये किसका मकान है? इमरान ने जिनजादी से मुखातिब होकर पूछा, लेकिन ये देखकर वो उछल पड़ा कि अब जिनजादी उसे कहीं दिखाई न दे रही थी। जिनजादी, कहाँ हो तुम? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन जिनजादी की जवाब में कोई आवाज सुनाई न दी। उसी लम्हे एक देहाती तेज से चलता हुआ उसके करीब आया। साहिब, क्या आप हकीम साहिब से मिलने आए हैं? उस देहाती ने इमरान के करीब आकर कहा। हकीम साहिब? हाँ, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, इमरान ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। तो फिर दरवाजा खोलकर अंदर चले जाएं, अंदर हकीम साहिब और उनके शागिर्दों के सिवा कोई नहीं। उन्होंने घर के अंदर ही अपना हिकमत खाना खोल रखा है, देहाती ने कहा। ठीक है, आपका शुक्रिया, इमरान ने कहा। कोई बात नहीं साहिब, देहाती ने मुस्कुराकर कहा। हकीम साहिब का नाम क्या है? इमरान ने पूछा। आपको नहीं मालूम? नहीं, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता, इमरान ने कहा। हकीम जालिनूस है उनका नाम, देहाती ने कहा और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। ठीक है, आपका एक बार फिर शुक्रिया, इमरान ने कहा तो देहाती ने अस्बात में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। हकीम जालिनूस, तो जिनजादी मुझे यहाँ हकीम से मिलाने लाई थी। अब देखना यह है कि ये हकीम इसी दौर का हकीम है या कदीम दौर के हकीम की रूह यहाँ मौजूद है।
इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा तख्ता बिछा हुआ था। तख्ते के पीछे दीवार पर एक बड़ा सा रैक बना हुआ था जिस पर कई किस्म के मर्तबान, रंग बिरंगी पिसी हुई जड़ी बूटियों से भरी शीशियां और न जाने क्या क्या पड़ा हुआ था। तख्त पर एक गद्दी रखी हुई थी जो कि खाली थी। सामने दो दुबले पुतले नौजवान बैठे थे जिनमें से एक जड़ी बूटियां छान रहा था जबकि दूसरा फौलादी हमाम दस्ते में कुछ कूट रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दोनों चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। सूटिट बूटिट इमरान को देखकर एक लम्हे के लिए उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात दिखाई दिए। उन्हें शायद वहां किसी शहरी बाबू की आमद की उम्मीद नहीं थी। शायद हकीम साहिब के पास सिर्फ देहात के लोग ही आते थे। इमरान जैसे शहरी बाबू को देखकर उनका हैरान होना कुदरती बात थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, आजे साहिब अंदर आ जाएं। एक नौजवान ने इमरान के मुकम्मल सवाल का जवाब दिया तो इमरान सर हिलाकर अंदर आ गया और हैरत से चारों तरफ देखने लगा। आप शायद हकीम साहिब से मिलने आए हैं, नौजवान ने खड़े होकर अपने हाथ अपनी बुनियान से साफ करते हुए कहा। जी हाँ, इमरान ने असबात में सर हिलाकर कहा। आप तशरीफ रखें, वो अपने हुजरे में गए हैं, अभी आ जाते हैं। ओए दीन मोहम्मद, जा और जाकर साहिब के लिए कुर्सी ले आ। नौजवान ने पहले इमरान से और फिर अपने साथी से मुखातिब होकर कहा तो दूसरा नौजवान जो जड़ी बूटियां छांट रहा था सर हिलाकर सहन की तरफ दौड़ गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक पुरानी और टूटी हुई कुर्सी थी। आओ साहिब जी तशरीफ रखो, उस नौजवान ने कहा और इमरान असबात में सर हिलाकर आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी की हालत काफी खराब थी। इमरान के बैठते ही कुर्सी की जैसी चीखें निकल गई, वो बुरी तरह से हिल रही थी। आप शायद शहर से आए हैं, नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, इमरान ने मोहम्मद से अंदाज में कहा। आपके लिए चाय पानी लाऊं, उसने पूछा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, नौजवान ने कहा और वापस अपनी जगह पर जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। उसी लम्हे सहन में मौजूद एक कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उस बूढ़े ने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। उसके सर के बाल और दाढ़ी मूछे बर्फ की तरह सफेद थी। बूढ़े के सर पर एक मेहरूती टोपी थी और उसके हाथ में एक छुरी थी। बूढ़े की कमर कदरे झुकी हुई थी। उसकी आंखों पर एक बड़े फ्रेम वाली ऐनक थी। लो जी आ गए साहिब, नौजवान ने कहा और इमरान उस बूढ़े को देखकर उसके एहतराम में फौरन उठकर खड़ा हो गया। बूढ़े ने नौजवान की बात सुनकर चौंकते हुए इमरान की जानिब देखा। उसने अपना चश्मा दुरुस्त किया और गौर से इमरान की जानिब देखने लगा। दूसरे लम्हे उसके होंठों पर इंतहाई मुशफिकाना मुस्कुराहट उभर आई और वो छुरी टेकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। अस्सलामु अलैकुम, इमरान ने इंतहाई अकीदत भरे अंदाज में बूढ़े को सलाम करते हुए कहा, जिसके चेहरे पर उसे एक अजीब सा रंग और नूर की झलक दिखाई दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बूढ़े ने इमरान के सवाल का जवाब देते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अल्लाह का लाख लाख एहसान है हकीम साहिब, आप कैसे हैं? मुझ बूढ़े पर भी अल्लाह का करम है बेटा, इस उम्र में भी चल फिर रहा हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए अल्लाह की दी हुई कौन सी नेमत हो सकती है, और इसके लिए मैं उस रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम होगा, हकीम साहिब ने कहा। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, इमरान ने कहा। हकीम साहिब ने छड़ी तख्ती पर रखी और इमरान का हाथ पकड़कर और उसका सहारा लेकर तख्त पर अपनी महसूस जगह पर बैठ गए। दीन मोहम्मद, हकीम साहिब ने दीन मोहम्मद को आवाज देते हुए कहा। जी हकीम साहिब, दीन मोहम्मद ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। जाओ 2 कप अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ, हकीम साहिब ने कहा। जी अच्छा हकीम साहिब, दीन मोहम्मद ने कहा और उठकर एक तरफ बढ़ गया। हकीम साहिब, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इमरान ने हकीम साहिब की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ मैं जानता हूँ, हकीम साहिब ने कहा तो इमरान बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या जानते हैं आप? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही कि तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो, हकीम साहिब ने बजला सही से कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छी बात है, फिर तो आपको मेरे लिए जल्द से जल्द कोई नुस्खा बता देना चाहिए और हरेरा मकवी जात के साथ साथ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की पुड़िया बनाकर दे देनी चाहिए जिन्हें खाकर मैं चंद ही दिनों में तंदुरुस्त, जवान, सेहतमंद और इंतहाई ताकतवर हो जाऊं कि दुनिया में मुझ जैसा शेर जवान कोई ना हो। इमरान ने कहा तो हकीम साहिब जवाबन बेइख्तियार हंस पड़े।
تم پہلے ہی شیر جوان ہو، تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھی صحت، اچھی شکل و صورت کے مالک ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ حریرہ، مکوی جات اور مغز بادام کھانے کا تمہیں نہیں، تمہارے باورچی سلیمان کو شوق ہے۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران حقیقتاً بری طرح سے اچل پڑا۔ سلیمان، آپ اسے جانتے ہیں؟ عمران نے آنکھیں پارتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو بھی جانتا ہوں عمران بیٹا، حکیم صاحب نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آپ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جنزادی اسے یہاں کیوں لائی تھی۔ حکیم کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ انتہائی باخبر اور نیک انسان تھے۔ تو آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، پھر تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کس کام سے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے دین محمد ان کے لیے چائے کے 2 مگ لے آیا۔ اس نے بڑے ادب سے 1 مگ عمران اور 1 مگ حکیم صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ چائے پی لو، پھر اندر حجرے میں جا کر باتیں کرتے ہیں، حکیم صاحب نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے مگ سے چائے سپ کرنی شروع کی۔ حکیم صاحب بھی چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ جب دونوں کی چائے ختم ہوئی تو حکیم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر عمران بھی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے حکیم صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے تخت سے نیچے اتار دیا۔ شیر محمد، حکیم صاحب نے فولادی حمام دستے میں جڑی بوٹیاں کوٹنے والے نوجوان سے کہا۔ جی حکیم صاحب، میں اندر جا رہا ہوں، کوئی آئے تو اسے مت روکنا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، شیر محمد نے کہا۔ آؤ بیٹا، حکیم صاحب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران اس کے ساتھ ہو لیا۔ حکیم صاحب جس حجرے میں آئے تھے اس پر لکڑی کا ایک پرانا سا دروازہ لگا ہوا تھا اور اس دروازے پر کنڈی لگی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے کنڈی ہٹائی اور دروازے کے پٹ کھول دیے۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، کمرے میں ایک قالین بچھا ہوا تھا، کمرے کی دیواریں سفید تھی اور کمرے میں لبان سلگ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی لبان کی خوشبو سے عمران کا دماغ معطر ہو گیا۔ آؤ بیٹا، حکیم صاحب نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا کر جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ حکیم صاحب بھی اندر آ گئے۔ اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ کمرے میں ہلکے پاور کا ایک بلب جل رہا تھا۔ تو تم بیٹا جناتی دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ حکیم صاحب نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب واقعی بے حد باخبر انسان تھے، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ طاق میں 3 دیے پڑے ہیں، ان کے ساتھ ہی ایک ماچس رکھی ہے، اٹھ کر جاؤ اور ان دیوں کو جلا دو۔ حکیم صاحب نے کہا تو عمران اٹھا اور طاق کے پاس آیا۔ دیوں کے پاس واقعی ایک پرانی سی ماچس تھی۔ عمران نے ماچس اٹھا کر اس میں سے ایک تیلی نکالی اور پھر اس تیلی کو جلا کر وہ ایک ایک کر کے دیے جلانا شروع ہو گیا۔ تینوں دیوں میں تیل بھرا ہوا تھا۔ دیے جلتے ہی کمرے میں تیل کی بو پھیل گئی۔ آؤ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، حکیم صاحب نے کہا تو عمران واپس آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا، حکیم صاحب نے کہا تو عمران نے کچھ کہے بغیر آنکھیں موندی۔ اسی لمحے حکیم صاحب نے قدرے اونچی آواز میں آیات مقدسہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آیات کا ورد کرتے جا رہے تھے عمران کو اپنے دماغ میں شدید ہلچل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عمران کو محسوس ہوا جیسے وہ جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہو۔ اسے اپنے چہرے پر گرم ہوا کے تھپیڑے سے لگتے محسوس ہو رہے تھے۔ حکیم صاحب کی آواز اسی طرح سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب خاموش ہو گئے۔ اب اپنی آنکھیں کھولو، حکیم صاحب کی آواز سنائی دی تو عمران نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی، جیسے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے پہلے سے ہی بےتاب ہو۔ یہ دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ وہ حکیم صاحب کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا جس میں اس نے 3 دیے جلائے تھے۔ اب تاک کر موجود تینوں دیے بچھے ہوئے تھے۔ کمرے میں جو لبان کی خوشبو مہک رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ حکیم صاحب اسی طرح عمران کے سامنے بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جاؤ، باہر جاؤ، حکیم صاحب نے کہا۔ باہر؟ لیکن عمران نے کہنا چاہا۔ کہا نا، باہر جاؤ، حکیم صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار حکیم صاحب کی طرف دیکھا کہ وہ اسے باہر جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن حکیم صاحب کے چہرے پر متانت دیکھ کر وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی ہٹائی اور دروازے کے پٹ کھول دیے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ حجرے حکیم صاحب کے گھر کا تھا، لیکن باہر کا منظر بدلا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ حجرہ کسی اجار اور ویران جنگل میں ہو۔ باہر ہر طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، جہاں درختوں کی کثرت تھی
اور زمین جھاڑ جھنکار سے بڑی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی جنگل معلوم ہوتا ہے، لیکن عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اس جنگل کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے حکیم کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بند کیے کہ جس جگہ حکیم صاحب بیٹھے تھے اب وہ جگہ خالی تھی۔ حکیم صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب یہ حکیم صاحب کہاں غائب ہو گئے؟ عمران نے حیرت زدہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ پریشانی کے عالم میں دروازے کی دہلیز پر کھڑا رہا، پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کے جوتے دروازے کے باہر ہی پڑے تھے۔ عمران نے جوتے پہنے اور ایک بار پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کمرے میں حکیم صاحب واپس آئے ہیں یا نہیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی پر بے پناہ سلوٹیں ابھر آئی کہ اب وہاں نہ تو دروازہ تھا اور نہ ہی حجرہ۔ اس کے جوتے پہننے کے دوران حجرہ دروازے سمیت وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور اب عمران اکیلا ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ جنگل میں گہری خاموشی مسلط تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس جنگل میں چرند پرند نام کی کوئی چیز سرے سے ہی موجود نہ ہو۔ گہری خاموشی میں عمران کو الجھن سی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ حکیم صاحب نے مجھے کس ویران اور خاموش جنگل میں پہنچا دیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں اس قدر خاموشی تھی کہ عمران کو اپنے پیروں تلے کچلی جانے والی جھاڑیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عمران جھاڑیوں اور درختوں میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا، لیکن جنگل اور جنگل کی خاموشی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں ہر طرف ایک جیسی جھاڑیاں اور ایک جیسے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ جنگل میں چلنے والی ہوا بھی کم تھی، جس سے درختوں کے پتے بھی نہیں ہل سکتے تھے۔ عمران کافی دیر تک جنگل میں بھٹکتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ وہ جس طرف جاتا ہر طرف اسے ایک جیسی زمین، جھاڑیاں اور ایک جیسے درخت دکھائی دیتے۔ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنگل کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہی گھوم پھر رہا ہو۔ لگتا ہے حکیم صاحب نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور مجھے جان بوجھ کر اس ویران اور خاموش جنگل میں چھوڑ دیا ہے، عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا، لیکن فوراً ہی اس کی ذہن میں ابھرا کہ حکیم صاحب کو اس کو ایسا مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اسے اس ویران اور خاموش جنگل میں لا کر چھوڑ دیتے۔ کیا یہ جنگل جناتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے؟ عمران کے ذہن میں اچانک خیال آیا۔ اس نے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھنا شروع کیا، لیکن درخت عام درختوں جیسے تھے۔ ان میں کوئی نئی اور انوکھی بات دکھائی نہ دے رہی تھی۔ نہ وہاں کی زمین میں اسے کچھ فرق دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہاں اگی ہوئی جھاڑیاں، ان میں کوئی فرق دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے عمران کو دائیں طرف سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی شاخ چٹھی ہو۔ عمران نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ آواز سامنے موجود درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف سے آئی تھی۔ عمران اس جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ میں آ کر وہ غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں بھی خاموشی تھی۔ البتہ درختوں کے اس حصے میں قدرے اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا درختوں کے اوپر سے پھیلاؤ کی وجہ سے تھا۔ درخت کے اوپر والے حصے چھتریوں کی طرح پھیل کر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں روشنی نہیں پہنچ رہی تھی اور وہاں اندھیرا ہو رہا تھا۔ لیکن یہ اندھیرا اتنا گہرا نہیں تھا کہ عمران کو دیکھنے میں مشکل پیش آتی۔ وہ درختوں کے سائے میں آگے بڑھتا رہا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اسے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی اور سیاہ رنگ کا ایک پرندہ نکل کر چیختا ہوا اس کی سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ عمران نے پرندہ دیکھتے ہی سر نیچے کر لیا۔ وہ ایک چمگادڑ تھا جو شاید کسی درخت میں چھپا ہوا تھا، اور عمران کے اس طرف آتے ہی وہ درخت سے نکل کر وہاں سے چیختا ہوا بھاگ گیا تھا۔ عمران ابھی دور جاتے چمگادڑ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور چمگادڑ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹا، پھر تو جیسے جنگل میں سینکڑوں چمگادڑوں کے شور سے طوفان ہی آ گیا۔ درختوں پر تیز شور سے ساتھ شدید ہلچل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور بے شمار بڑے بڑے اور سیاہ رنگ کے چمگادڑ نکل نکل کر چیختے ہوئے عمران کی طرف لپک رہے تھے۔ چمگادڑوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر عمران بوکھلا گیا۔ وہ فوراً نیچے جھک گیا تھا۔ درختوں سے آنے والے چمگادڑ بری طرح سے چیختے چلاتے ہوئے اس کے سر کے اوپر اور اس کے ارد گرد سے گزرتے جا رہے تھے۔ یہ عمران کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ابھی تک کسی چمگادڑ نے عمران پہ حملہ نہیں کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چیختے چلاتے ہوئے اور عمران کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے وہاں سے بھگانے کے لیے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کچھ دیر پہلے جہاں جنگل میں ہر طرف پر اسرار اور موت کے جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی،
अब वही जंगल इन स्याह रंग के चमगादड़ों की तेज और करीहानाक चीखों से न सिर्फ बुरी तरह से गूंजना शुरू हो गया था, बल्कि उनके फड़फड़ाने से दरख्तों पर भी शदीद हलचल होना शुरू हो गई। इमरान अभी उन चमगादड़ों से बचने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी लम्हे दरख्तों के झुंड से एक बूढ़ा आदमी, जिसने सफेद रंग का लिबादा पहन रखा था, भागता हुआ उस तरफ आया। उस बूढ़े के हाथ में एक असा था। उसके सर और दाढ़ी मूंछों के बाल बर्फ की तरह सफेद और बड़े बड़े थे। वो नंगे पांव भागता हुआ आ रहा था। इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें इन चमगादड़ों से बचाकर ले जाता हूँ। अगर इन्होंने तुम पे हमला किया तो ये तुम्हें नोच खाएंगे। बूढ़े ने चीखकर इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान सर उठाकर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। बूढ़े की आंखों में तेज चमक थी। आप कौन हैं? इमरान ने हैरत से उस बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा। पहले इन खूनी चमगादड़ों के इलाके से निकलो, आओ जल्दी आओ, बूढ़े ने तेज लहजे में कहा। तो इमरान झुके झुके अंदाज में तेजी से उसकी तरफ भागा। जैसे ही वो बूढ़े के नजदीक पहुंचा, बूढ़े ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे लिए तेजी से पलटकर एक तरफ भागना शुरू हो गया। तेज भागो, बूढ़े ने चीखते हुए कहा। वो इमरान का हाथ पकड़े इस तेजी से भाग रहा था कि इमरान को हैरत हो रही थी कि इस उम्र में भी बूढ़े की टांगों में इतनी ताकत थी कि वो किसी जवान की तरह भटक भाग रहा था। उसके कहने पर इमरान ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। बूढ़ा उसे लिए दरख्तों के दरमियान बने हुए रास्तों पर भागा चला जा रहा था। दरख्तों से चमगादड़ निकलकर अब बार बार उन पर झपटना शुरू हो गए, लेकिन बूढ़ा भागते हुए एक हाथ में पकड़ा हुआ ऐसा जोर जोर से हिला रहा था जिससे चमगादड़ डरकर तेजी से साइड में हट जाते। तेज भागो, क्या तुम्हारे पैरों में जान नहीं है? बूढ़े ने इमरान से मुखातिब होकर वसीले लहजे में कहा। तो इमरान ने पूरी रफ्तार से उसके साथ भागना शुरू कर दिया। बूढ़ा उसका भरपूर साथ दे रहा था। ये देखकर इमरान की आंखें फैलती जा रही थी कि बूढ़े की रफ्तार उसकी रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। वो जैसे इमरान का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ भाग रहा था। दरख्तों के झुंडों और झाड़ियों के दरमियान बने हुए रास्तों से गुजरता हुआ बूढ़ा इमरान को लेकर जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गया जहां एक छोटी सी झील थी। झील खुश्क दिखाई दे रही थी, मगर उसके किसी किसी हिस्से में पानी था। जहां पानी था वहां कमल के बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। बूढ़ा इमरान को लिए झील के एक खुश्क हिस्से पर कूद गया। वहां खुश्क पत्ते और खुश्क झाड़ियां थी जिन पर गिरकर इमरान को कोई चोट न लगी। जैसे ही बूढ़ा और इमरान झील में कूदे, उन पर झपटने वाले चमगादड़ों ने और बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया और फिर अचानक जैसे सारे जंगल के चमगादड़ उस झील के ऊपर जमा हो गए। हर तरफ चमगादड़ ही चमगादड़ दिखाई दे रहे थे जो झील की तरफ में चीखते हुए पूरी तरह से घूम रहे थे। घबराने की जरूरत नहीं, चमगादड़ झील में आकर हम पर हमला नहीं करेंगे, बूढ़े ने इमरान से मुखातिब होकर बड़े नरम लहजे में कहा। लेकिन ये हम पर हमला कर ही क्यों रहे थे? इमरान ने पूछा। इन जंगलों में आने वालों के ये चमगादड़ सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि चमगादड़ों ने तुम पर फौरन हमला नहीं किया, वरना अब तक ये तुम्हारे जिस्म का सारा गोश्त नोच चुके होते। मुझे भी जल्द ही तुम तक पहुंचने का मौका मिल गया था, वरना तुम्हारा इन चमगादड़ों से बचना नामुमकिन था, बूढ़े ने कहा। ये कौन सा जंगल है और आप कौन हैं? इमरान ने पूछा। तुम इस जंगल में आए हो, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन सा जंगल है? बूढ़े ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, इमरान ने कहा। क्या मतलब? अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं आए तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने हैरान होते हुए कहा। मुझे यहाँ हकीम साहिब ने पहुँचाया है। हकीम जालनोस ने, इमरान ने जवाब दिया तो बूढ़ा बेइख्तियार चौंक पड़ा। हकीम जालिनोस, गरीब आबाद वाला हकीम? बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, इमरान ने अस्पात में सर हिलाकर कहा। तो बूढ़ा चंद लम्हे हैरत से उसे सर से पांव तक देखता रहा। फिर उसने कुछ सोचकर असा अपनी पेशानी से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। झील के ऊपर चमगादड़ बदसूर मंडला रहे थे। उनके शोर से जंगल बुरी तरह से गूंज रहा था। वो किसी स्याह रंग के बड़े बगोले की तरफ झील के ऊपर चकराते फिर रहे थे। उनकी तादाद अब हजारों बल्कि लाखों में थी। बूढ़ा चंद लम्हे उसी तरह खामोश खड़ा रहा। फिर उसने सर से लगा हुआ असा हटाया और आंखें खोल दी। उसकी आंखें कदरे सुर्खी माइल हो गई थी। तो तुम अली इमरान हो और तुम यहाँ जिन्नाती दुनिया में जाने के लिए आए हो? बूढ़े ने इमरान की जानिब गौर से देखते हुए कहा। तो इमरान चौंक उठा। जी हाँ। क्या ये जिन्नाती दुनिया के जंगल हैं? इमरान ने पूछा।
نہیں، یہ جنات کی دنیا کے جنگل نہیں، یہ موقاوا کے جنگل ہیں جو پاکیشیا کے شمال میں ایک ویران علاقے میں موجود ہیں، جنہیں تم کالے جنگل کے نام سے جانتے ہوگے۔ بوڑھے نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے شمالی علاقے کے ایک ویرانے میں کالے جنگل کا سن رکھا تھا۔ اس کا کبھی اس جنگل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے یہ ضرور سن رکھا تھا کہ کالا جنگل انتہائی خوفناک اور ڈراؤنا ہے، جہاں انسان تو انسان چرند پرند بھی جانے سے گھبراتے ہیں۔ اس جنگل میں سیاہ چمگادڑوں کی بہتات تھی جو اس جنگل میں آنے والے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے اور وہ اس پر حملہ کر کے اسے فوراً کھا جاتے تھے۔ عمران غریب آباد کے جس علاقے میں حکیم صاحب سے ملنے گیا تھا، وہاں سے کالا جنگل تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور حکیم صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس جنگل میں پہنچا دیا۔ یہ واقعی عمران کے لیے انتہائی حیران کن بات تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکیم صاحب کے حکم سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جس جنگل میں آیا تھا وہ شمال کی طرف 300 کلومیٹر دور کالا جنگل تھا۔ اگر یہ جناتی دنیا کا جنگل نہیں تو پھر حکیم صاحب نے مجھے یہاں کیوں پہنچایا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا تاکہ میں تمہیں جناتی دنیا میں پہنچا سکوں۔ کیا آپ جناتی دنیا میں جانے کا راستہ جانتے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بالکل، تو حکیم صاحب نے اس جنگل میں مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، میری ان سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں جناتی دنیا میں پہنچا دوں۔ مگر بوڑھا کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جناتی دنیا میں جانا کیوں چاہتے ہو اور تم وہاں جا کر کس سے ملنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے الٹا اس سے سوال کیا۔ مجھے جناتی دنیا کے سردار جن ابو شہول سے ملنا ہے، اس نے مجھے خود جناتی دنیا میں آنے کا پیغام دیا تھا، عمران نے کہا۔ تو تمہیں ابو شہول نے بلایا ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ جی ہاں، میرے پاس جناتی دنیا سے ابو شہول کا آیا ہوا پیغام موجود ہے، کہیں تو آپ کو دکھا دوں، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تمہیں حکیم نے یہاں بھیجا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں تمہیں جناتی دنیا میں لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے وہاں جناتی دنیا کے سردار جن ابو شہول کے پاس پہنچا دیں، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، بس تھوڑا انتظار کرو، ان چمگادڑوں کے گولوں کو یہاں سے ہٹنے دو، ان کی موجودگی میں ہم جھیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے، بوڑھے نے کہا۔ آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا ابھی تک، عمران نے پوچھا۔ تو مجھے جنگل بابا کہہ لو، یہی میرا نام ہے، بوڑھے نے کہا۔ اب یہ چمگادڑیں یہاں سے کب تک ہٹیں گی؟ کچھ سے صبر کرو، ہٹ جائیں گی، جنگل بابا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا جناتی دنیا میں جانے کا راستہ ان جنگلوں میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں تو میں بنا دوں گا، تمہیں اس بات سے مطلب ہونا چاہیے کہ تمہیں جناتی دنیا میں جانا ہے، کیسے جانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، جنگل بابا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چمگادڑ جھیل کے اوپر کافی دیر تک چکراتے اور چیختے رہے، پھر اچانک چمگادڑوں نے چیختے ہوئے جھیل سے ہٹنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے لمبی لمبی قطاروں کی شکل میں اڑتے ہوئے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ جا رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم جھیل سے باہر نہیں آئیں گے، اس لیے یہ انتظار کرنے کی بجائے یہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارا جھیل سے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہمارا نہیں، صرف تمہارا۔ انہیں تمہارے خون کی بو مل رہی تھی اور یہ اس انتظار میں تھے کہ تم خشک جھیل سے باہر نکلو تو یہ تم پر حملہ کر سکے۔ تو کیا یہ جھیل کے اندر حملہ نہیں کرتے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، جھیل خشک ضرور ہے لیکن اس میں کنول کے کھلے ہوئے پھول ہیں اور کنول کے پھولوں کی وجہ سے چمگادڑ پنجے نہیں آتے، اس لیے یہ اپنے شکار کا جھیل سے باہر آنے کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی پرندہ ہی کیوں نہ ہو، جنگل بابا نے کہا تو عمران نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں آسمان صاف ہو گیا، چمگادڑ چیختے ہوئے جنگل کے دوسرے سرے کی طرف چلے گئے۔ کنول کا ایک پھول اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لو، پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے تمہارے خون کی بو ہوا میں نہیں پھیلے گی اور چمگادڑ تم پر دوبارہ حملہ کرنے نہیں آ سکیں گے، جنگل بابا نے کہا تو عمران نے سر اس بات میں ہلایا اور اس نے آگے بڑھ کر کنول کا ایک پھول توڑا۔ کنول کی محسوس مہک سے عمران کو اپنا دماغ معطر ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ اب نکلو جھیل سے، جنگل بابا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور جھیل کے کناروں پر اگی ہوئی شاخیں پکڑتا ہوا جھیل سے نکل کر باہر آ گیا۔
آؤ میرے ساتھ، جنگل بابا نے کہا اور دائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جھنڈ سے گزرتے ہوئے عمران سر اٹھا کر درختوں کی شاخوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں اسے چمگادڑ الٹے لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے منہ کھلے اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درختوں کے نیچے سے گرتے ہوئے عمران کو بخوبی دیکھ رہے ہوں اور اس پر حملہ کرنے کے لیے پر ہلا رہے ہوں۔ گھبراؤ نہیں، کمل کا پھول تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس پھول کی وجہ سے انہیں تمہاری موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ اپنی عادت کے مطابق پر مار رہے ہیں، جنگل بابا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ جنگل بابا اسے لیے جنگل کے مختلف حصوں سے گزرتے رہے، پھر وہ درختوں کا ایک بڑا جھنڈ پار کر کے ایک میدانی علاقے میں آ گئے۔ میدانی علاقے میں بھی جگہ جگہ درخت تھے اور زمین جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سامنے دیکھو، جنگل بابا نے کہا تو عمران نے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جہاں گھنے درخت تھے، عمران نے ان درختوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا۔ وہاں ایک بہت بڑا اور پرانا کھنڈر دکھائی دے رہا تھا۔ کھنڈر سیاہ رنگ کا تھا، اس کے سامنے والی دیواریں بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ سامنے والے حصے میں ایک محرابی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور دروازے سے روشنی سی نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران نے غور سے دیکھا تو اسے دروازے کے اندر دور سورج ڈوبتا دکھائی دے رہا تھا۔ کھنڈر کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے عمران کو دروازے سے ڈوبتا ہوا سورج دکھائی دے رہا تھا اور وہاں ہر طرف چھوٹے بڑے چمگادڑ اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ کھنڈر کی چھت کی طرف دیکھو، جنگل بابا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اسے چھت کی طرف ایک بہت بڑا چمگادڑ اڑتا دکھائی دیا۔ ابھی وہ چمگادڑ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اچانک چھت کے پاس بھیانک شکل والی ایک عجیب و غریب مخلوق دکھائی دی۔ وہ ایک تیو قامت انسان تھا۔ اس کا سر گنجا تھا لیکن اس کے سر پر دو چھوٹے اور نوکیلے سینگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان انسان کا وجود عام انسانوں سے کہیں بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی کھال اس کی ہڈیوں سے یوں چپکی تھی جیسے جلنے والے کسی انسان کی ہو جاتی ہے۔ اس مخلوق کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کافی بڑی تھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن بھی لمبے اور نوکیلے تھے۔ وہ بڑے شوخ انداز میں اپنے ہاتھ کا ایک پنجہ گھماتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح بے حد بھیانک تھی۔ اس بھیانک مخلوق کو دیکھ کر عمران بوکھلا گیا۔ اس نے فوراً جیب سے اپنا پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس نے آج تک ایسی بھیانک مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ یہ کیانگ ہے، ان کھنڈروں کا محافظ، جنگل بابا نے کہا۔ کھنڈروں کا محافظ؟ کیوں؟ یہ کھنڈرات کی حفاظت کیوں کرتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کھنڈرات تمہیں جناتی دنیا میں لے جائیں گے۔ ان کھنڈرات میں کوئی غیر متعلق داخل نہ ہو، اس لیے کیانگ ان پر نظر رکھتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اس طرف آ جائے تو کیانگ انہیں شور و غل مچا کر اور بھیانک شکلوں میں ان کے سامنے آ کر کھنڈرات سے دور بھگاتا ہے۔ کیا یہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ عمران نے اس بھیانک شکل والی مخلوق کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم نے ہاتھوں میں کنول کا پھول پکڑ رکھا ہے، اس لیے یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، جنگل بابا نے کہا۔ تو پھر یہ بھیانک انداز میں مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس کی نظریں بھی ہماری طرف ہیں، جیسے یہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ اسی طرح مسکراتا رہتا ہے۔ جب یہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کی شکل اور زیادہ بھیانک اور دہشت ناک ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اس سے ڈر کر نہ بھاگے تو یہ اس پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے اڑا دیتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی جانور، جنگل بابا نے کہا۔ کیا یہ جناتی مخلوق ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ جن ہی ہے، جنگل بابا نے جواب دیا۔ کیا یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ نہیں، قطعی نہیں۔ تم آگے جاؤ اور کھنڈر میں داخل ہو جاؤ۔ میں اس پر نظر رکھتا ہوں تاکہ یہ تمہیں کھنڈر میں جاتا نہ دیکھ سکے، جنگل بابا نے کہا۔ لیکن میں کھنڈر میں جا کر کیا کروں گا؟ کھنڈر کا تو مجھے کوئی حصہ سلامت دکھائی نہیں دے رہا۔ ہر طرف دیواریں ڈھہ چکی ہیں اور ان کھنڈرات کی تو مجھے کوئی چھت بھی سلامت دکھائی نہیں دے رہی۔ تم جاؤ، اس دروازے کی طرف جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، جنگل بابا نے اس پر مسکرا کر کہا۔ لیکن دیر مت کرو اور جاؤ اندر۔ میں کیانگ سے زیادہ دیر تک اپنی اور تمہاری موجودگی چھپا نہیں سکوں گا۔ اس نے اگر دیکھ لیا تو وہ ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ ان کھنڈرات کو لے کر یہاں سے غائب ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر وہ یہاں سے کھنڈرات لے کر چلا گیا تو تمہارے لیے جناتی دنیا میں جانے کا راستہ ناپید ہو جائے گا۔ تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، میرا یہاں رکنا ضروری ہے۔
ابو شہول نے جناتی دنیا میں تمہیں بلایا ہے، مجھے نہیں، جنگل بابا نے کہا، اور وہ پلکیں چپکائے بغیر کھنڈرات پر نظر آنے والے بھیانک جن کو دیکھ رہا تھا، اور جن کی نظریں بھی جیسی جنگل بابا کی نظروں سے ملی ہوئی تھی۔ عمران نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے کھنڈر کے دروازے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اپنا پنچا پھینک دو، جناتی دنیا میں تمہیں اس سے نہیں لے جا سکتے، جنگل بابا نے کہا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنا پسٹل سائڈ پر موجود ایک چٹانی پتھر پہ رکھ دیا۔ اب جاؤ، اب وقت ضائع مت کرو، جنگل بابا نے غصے لہجے میں کہا، اور عمران تیزی سے کھنڈر کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آگے محرابی دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ قدرے اونچا تھا اور نیچے 2 ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں بنی تھی۔ عمران نے ان سیڑھیوں پر پیر رکھے اور اوپر آ گیا۔ اب وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف سے کھنڈرات کا ملبہ دکھائی دے رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے بس وہاں ایک سیاہ رنگ کی دیوار ہو جس میں ایک محرابی دروازہ بنا ہوا ہو اور دیوار کی دوسری طرف کچھ بھی موجود نہ ہو۔ دروازے کے قریب آ کر عمران نے ایک بار پھر پلٹ کر جنگل بابا کی جانب دیکھا، جو بدستور کھنڈر کے اوپر موجود بھیانک جن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جاؤ جاؤ، تیز جاؤ، جنگل بابا نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران نے دل ہی دل میں مقدس کلام کا وٹ کرا اور پھر وہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزر کر دوسری طرف آیا، اسی لمحے اس کا سر زور سے چکرایا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ عمران نے فوراً اپنا سر تھاما، اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین لرزتی معلوم ہو رہی تھی۔ زمین کی لرزش کے ساتھ تیز گونج کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، جو عمران کو اپنے کانوں میں گونجتی معلوم ہوئی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ عمران کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک اسی طرح زمین لرزتی رہی، پھر آہستہ آہستہ زمین کی لرزش کم ہونے لگی اور گونج کی آواز بھی کم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ہوتے ہوتے لرزش اور گونج کی آوازیں بالکل ختم ہو گئی۔ گونج کی آواز ختم ہوتے ہی عمران نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمین لرز رہی تھی، پھر گونج کی آواز، اور اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ دروازے کے باہر سے مجھے اس طرف ڈوبتا ہوا سورج صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے بھی اندھیرا چھا گیا تھا اور اسے وہ دروازہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ کون ہو تم؟ اچانک ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بکھلا کر پلٹا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آواز بے حد تیز تھی، جیسے بادل گرجا ہو۔ اب عمران ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سامنے 2 سرخ رنگ کے دیے سے روشن ہوتے دکھائی دیے۔ عمران نے ان روشن دیوں کی جانب غور سے دیکھا تو وہ بے اختیار کام کر رہ گیا، کیونکہ وہ دیے نہیں، سرخ رنگ کی 2 گول اور بڑی بڑی آنکھیں تھی، جو کم از کم انسانی آنکھیں تو نہیں ہو سکتی تھی۔